السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو نمایاں فرمانا بھی تھا۔ یہ امتحان کیا تھے جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ امتحان کیسا بھی ہو ہمیشہ گھٹن ہوتا ہے۔ ان سے گزرنے والا ان میں جو خوش اسلوبی اور استقامت دکھاتا ہے، اس کے باعث وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان ہی بے انتہا مشکل تھا۔ پوری قوم حتیٰ کہ ان کا اپنا خاندان اور گھرانہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھا۔ سب کے عقائد نظریات مختلف تھے۔ ان سبھی کو ایک سچا دین عطا کیا گیا اور اس کی تبلیغ کرنے اور قوم کو اس کی دعوت دینے کا بارگراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پر ڈالا گیا تھا۔ کام تو مشکل تھا، لیکن آپ نے پیغمبر نہ جرأت و ہمت کے ساتھ بے خوف ہو کر قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور بت پرستی کی خرابیاں مختلف عنوان سے بیان کی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اس پر پوری قوم آمادہ جنگ ہو گئی اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو زندہ آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے خلیل نے ان سب مشکلات میں ذرا بھی کم ہمتی نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ایک امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان لیا گیا۔ حکم ہوا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام میں ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضائے الہی کی خاطر قوم و وطن کو خیر بات کہہ دیا اور شام چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور حکم ملا جو تیسرا امتحان تھا۔ حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ شام کو کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے بلا چون چرا حکم کی تعمیل کی۔ پھر وہ ایک چٹیل میدان اور گرم ریگستان میں پہنچے، بے آب و گیا سنسان بیاباں، جہاں نہ آدم نہ حیوان نہ چند نہ پرند، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم کو حکم ملتا کہ بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑیں اور خود شام واپس چلے جائیں۔ اللہ کے خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل شام کی طرف واپس روانہ ہو جاتے۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوار نہیں تھی کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو پکارتی ہیں، ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اقرار میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں، اچھا جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر رحمت خواہ بندی نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی اور خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جسے آج بھی زمزم کہتے ہیں۔ ساتھ ہی وہاں آبادی کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی نشوما پا کر سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا امتحان لینا ہے، جو بظاہر ان سب امتحانات سے سخت تھا جن سے وہ پہلے کامیابی سے گزر چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حالت خواب میں حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ اس خواب کی تعمیل میں واقعہ پیش آیا، اس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ حق تعالیٰ نشانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، خواب میں آپ نے جو کچھ دیکھا تھا اسے پورا کر دیا۔ الفرض یہ وہ سخت اور گزرے امتحانات تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا
اور ان میں کامیابی کا انعام دیا کہ آپ لوگوں کو امام و پیشوا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب ہر طرف بت پرستی اور شرک کا دورہ۔ آپ کی ولادت باسعادت نمرود بادشاہ کے دور میں ہوئی۔ اور نمرود کون تھا؟ نمرود کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس بڑی قوت و حشمت اور شوکت تھی۔ اس نے اپنے شاندار لشکر کے ذریعے پہلے شام، اس کے بعد ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا۔ بعد میں ہندوستان آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو اپنا غلام بنا لیا اور تمام جہاں مغرب سے مشرق تک کے اپنے تسلط میں لے لیا۔ اس نے 1700 برس تک بادشاہی کی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔